کہ جو واقعاً عالم ہوتا ہے جب اس کے پاس علم آتا ہے تو پھر وہ جاہل سے الجھتا نہیں، جاہل کے اعتراض پہ ناخوش نہیں ہوتا، بلکہ اس کی فکر یہ ہوتی ہے کہ کسی صورت سے جاہل کو عالم بنا دیا جائے، اس کے جہل کو دور کیا جائے۔ اگر عام انسان میں یہ نفسیات ہو سکتی ہے تو آپ بتائیے کہ جسے رسول نے باب مدینۃ العلم کہا، اس کے لیے یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ یہ صرف اپنے فخر کو ظاہر کرنے کے لیے، اپنے علم کا مظاہرہ کرنے کے لیے ممبر پہ کہا کرتے تھے سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، ایسا نہیں تھا۔ حقیقت یہ تھی کہ آپ کی یہ دعوت سلونی اس لیے ضروری تھی کہ معاشرہ جاہل تھا، معاشرہ نادان تھا، معاشرہ علوم قرآن سے بھی کٹا ہوا تھا، معاشرہ علوم حدیث سے بھی کٹا ہوا تھا، اور تمام دروازے علم کے بند کر دیے گئے تھے۔ اس لیے جو حقیقی دروازہ تھا علم کا وہ کہتا تھا سلونی سلونی قبل ان تفقدونی۔ بعض حضرات بہت سی باتوں کو سمجھتے ہیں، نعوذ باللہ، یعنی مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی شخصیت کے تعلق سے تو کتنی نادانیاں، کتنی غلط فہمیاں رائج کی گئی ہیں، یعنی ایک پوری تحریک ہے دشمنی علی کی، امیر المومنین علیہ السلام کی دشمنی کی، تو اس میں آپ کے ہر عمل اور ہر قول کی توجیہ ایسے کی گئی کہ نعوذ باللہ۔ اکثر میں نے سنا ہے بعض حضرات سے، نعوذ باللہ میں تو نقل کفر کفر نہ باشد، یہ کہہ کر کفر کی بات دہرانا کفر نہیں ہے، نقل کفر کفر نہ باشد۔ امیر المومنین علیہ السلام سے متعلق کہتے ہیں کہ علی میں انانیت بہت تھی، جو خود نفسیاتی مریض ہو وہ دوسرے کو بھی اسی طرح سمجھتا ہے، ظاہر ہے انانیت ایک نفسیاتی مرض ہے۔ علی میں نعوذ باللہ انانیت بہت تھی، انانیت بہت تھی۔ دیکھیے کیسا تضاد ہے، کیسا ٹکراؤ ہے۔ اللہ اور اللہ کے رسول کا فیصلہ کسی کے بارے میں زیادہ صحیح ہوگا یا ان دنیا طلب بیماروں کے، نفسیاتی مریضوں کے فیصلے زیادہ درست ہوں گے؟ اللہ اور اللہ کا رسول جسے ابو تراب کا لقب دے، یعنی جو خاکساری میں، تواضع میں، انکسار میں اتنا تھا کہ اسے اللہ کا رسول ابو تراب کا لقب دے، اسے یہ اہل دنیا انانیت کا الزام دھر سکتے ہیں؟ ببن تفاوت را از کجاست تاب کجا۔ رسول گواہی دے رہے ہیں کہ علی سے بڑا خاکسار کوئی نہیں ہے، رسول گواہی دے رہے ہیں، اور امت کیا کہہ رہی ہے؟ علی میں انانیت تھی۔ میں نے یہاں آپ کے اس ملک میں بھی سنا ہے، بعض ایسے بس ایسے کے بعد زبان خاموش ہو جاتی ہے، بعض ایسے لوگوں کو تقریریں کرتے ہوئے، اپنی تقریر میں مردوں میں بھی اور خواتین میں بھی، جو نقل کی گئی مشترک بات، اور کم سے کم وہ چند جملے مجھے سنائے گئے، 3-4 جملے، جس میں یہ الزام تھا اور یہ نادانی اور بے معرفتی کی بات تھی کہ علی میں انانیت بہت تھی۔ استغفر اللہ، امیر المومنین میں انانیت، اور اسی لیے آپ سلونی کا دعویٰ کرتے تھے۔ سلونی کا دعویٰ نہیں کرتے تھے، سلونی کی دعوت کرتے تھے، دونوں میں بہت فرق ہے۔ سلونی کا دعویٰ نہیں کرتے تھے، سلونی کی دعوت کرتے تھے۔ مولا امیر المومنین کے علم کا پورا اظہار تو ہو ہی نہیں سکا، اس لیے کہ مولا امیر المومنین سے استفادہ کرنے والے اس سطح کے لوگ بہت کم تھے، اور مولا امیر المومنین تو فرماتے تھے انہا ہونا لعلما جما، ارے اس سینے میں بہت علم ہے مگر میں کوئی پاتا نہیں ہوں جو اس علم کا بار اٹھا سکے۔ ان کے لیے کہا جا رہا ہے انانیت۔ بہرحال یہ تو علم کا تعلق ہو یا شجاعت کا مسئلہ ہو یا صبر کا مسئلہ ہو،
جتنے اوصاف تھے امیر المومنین میں، کوئی وصف بھی آپ کا پوری طرح آشکارا نہ ہو سکا، بس اتنا ہی ظاہر ہو سکا جتنا کسی مبتلا امتحان و آزمائش کی مدد کے لیے ظاہر ہو سکا۔ چاہے وہ آپ کی شجاعت ہو، آپ کی پوری شجاعت تھوڑی ظاہر ہو پائی۔ علم بس کسی نے کچھ پوچھ لیا تو جواب دے دیا، اور پوچھنے والے ہر سطح کے لوگ تھے، عوام بھی پوچھ لیتے تھے، کبھی کبھی ماشاءاللہ اقتدار میں فائز جو لوگ تھے وہ بھی پوچھ لیتے تھے۔ جب بھی کوئی آیا کسی نے سوال کیا جواب دے دیا، اور حوصلہ دلانے کے لیے، ہمت دلانے کے لیے، حوصلہ بڑھانے کے لیے آپ یہ کرتے تھے کہ سلونی کا اعلان فرماتے تھے۔ یہ دین کی ایک ضرورت بھی تھی، سلونی کہنا دین کی ایک ضرورت بھی تھی، اور اگر دین سامنے نہ رکھا جائے تو انسانیت کی بھی ایک ضرورت تھی۔ دونوں باتوں کو سامنے رکھیے گا، دین کی ایک ضرورت تھی۔ کیوں؟ دین کے بہت سے حقائق چھپائے جا رہے تھے۔ اب اس وقت مجھے یاد آ رہا ہے، غالباً اسی عشرہ اولیٰ میں نے امام بارگاہ شاہ شہیدہ میں ایک دن ایک مثال دی تھی۔ بصرے میں ایک شخص تھا، بصرے میں اس نے کسی سے پوچھا قرآن مجید کی ایک آیت کا مطلب، مفہوم، کہ یہ والذاریات کیا ہے؟ والذاریات ذروا۔ آج اتنے کرۂ ارض پر مفسرین و مترجمین و علماء و مفتیان کرام ہیں، کسی سے جا کے پوچھئے کہ قرآن مجید میں یہ سورہ ہے، سورہ زاریات، والذاریات ذروا، اس کا مطلب کیا ہے؟ اگر وہ واقعاً اوریجنل عالم ہوں گے اور ان کا علم جو ہے وہ حاضر ہوگا تو وہ فوراً جواب دے دیں گے، ورنہ کتاب دیکھ کے، ترجمہ دیکھ کے، یا اپنے استاد سے پوچھ کے جواب دے دیں گے۔ یہی تو کریں گے کسی بھی مسلک کا عالم ہو، چونکہ قرآن ہے، قرآن سے متعلق سوال ہے تو جواب دیں گے۔ اس دور میں جو صدر اسلام کہلاتا ہے، ابھی رسول کی آنکھیں بند ہوئی ہیں اور ایک شخص پوچھ رہا ہے قرآن مجید کی ایک آیت کا مفہوم، اس کو جواب نہیں دیا جاتا، اسے گرفتار کر کے اور اتنے کوڑے لگائے جاتے ہیں کہ جیسے نعوذ باللہ گویا اس نے کوئی گناہ کر لیا ہے۔ وہ جو بڑے 5 گناہ ہیں جن کی حد قرآن مجید میں مقرر ہے، اس طرح اس کے ساتھ ٹریٹ کیا جا رہا ہے، بیہیو نہیں کیا جا رہا ہے، ٹریٹ کیا جا رہا ہے، کوڑے مارے جا رہے ہیں، یہاں تک کہ زخمی ہو گیا۔ اس کے بعد پھر اسے قید خانے میں ڈال دیا گیا، پھر اس کے بعد پھر بلایا گیا، پھر کوڑے مارے گئے، پھر قید خانے میں رکھا گیا، پھر کوڑے مارے گئے، پھر قید خانے میں رکھا گیا۔ قرآن سے متعلق سوال ہیں، اور یہی صورتحال سیرت پیغمبر و احادیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نشر و اشاعت پر تھا۔ یعنی قرآن مجید کے ساتھ بھی یہ سلوک، اور حدیث رسول کے ساتھ کیا ہے؟ اب تعویلیں کرتے رہیں، لیکن آپ کی بڑی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، صحیح کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ بعض ایسے تھے جنہوں نے اپنے کانوں سے سنی رسول کی حدیث اور اپنے ہاتھوں سے لکھی، اور جیسے ہی رسول کی وفات ہوئی بیٹی سے کہا لانا ذرا وہ حدیثیں جو ہم نے لکھی ہیں، اور پھر اس کے ساتھ کیا کیا؟ جلا دیا، وہ مجموعہ حدیثوں کا جلا دیا۔ آپ حضرات بڑی محبت سے مجھے بلاتے ہیں، مجلسیں پڑھواتے ہیں، آپ ان مجلسوں کو مفید سمجھتے ہیں، اور کوئی صاحب مسلسل میرے ساتھ رہتے ہوں اور براہ راست میری تقریریں لکھتے ہوں اور اسے سینے سے لگائے رہتے ہوں اور فخر کرتے ہوں کہ میں تو ساری تقریریں لکھ رہا ہوں، اور جیسے ہی میں مر جاؤں وہ ان تقریروں کو جلا دیں، یہ کس بات کی علامت ہے؟ محبت کی، عقیدت کی، ارادت مندی کی، امانت داری کی، علم دوستی کی، کس بات کی علامت ہے یہ؟ تو وہ دور تھا کہ جب قرآن مجید کی تفسیر پہ بھی پابندی تھی اور حدیث پر بھی اس طرح سے پابندی۔ اس کے علاوہ اور بہت سی چیزیں، مجموعہ جلا دینا یا حدیث کے بیان کرنے پر، حدیث کے بیان کرنے پر پابندی عائد کر دینا، اس کے کیا معنی ہے؟ بھئی قرآن بیان ہوگا، قرآن کی تفسیر بیان ہوگی تو علم پھیلے گا، حدیث بیان ہوگی، سیرت مصطفیٰ بیان ہوگی، قول مصطفیٰ بیان ہوگا تو علم پھیلے گا۔ جب علم کو نہیں پھیلنے دیا گیا
تو یہ ایک ضرورت تھی دین اسلام کی کہ علی ابن ابی طالب ممبر پہ آ کے کہیں سلونی قبل ان تفقدونی۔ یہ نہ علم کا اظہار تھا، نہ انانیت تھی، بلکہ جس آزمائش میں پوری امت مبتلا تھی، اس آزمائش میں دست خدا اس وقت اسی طرح امداد کر سکتا تھا۔ یہ مدد تھی اللہ کی طرف سے جو علی کی شکل میں سامنے آئی تھی۔ اللہ جس طرح چاہتا ہے اپنے ذکر کو، اپنے دین کو بچا لیتا ہے۔ کسی کو اقتدار دے کے آزماتا ہے کہ دیکھیں تم اپنے اقتدار سے دین کی حفاظت کرتے ہو یا دین کو ضائع کرتے ہو، اور کسی کو اقتدار سے دور رکھ کے دیکھتا ہے کہ یہ اقتدار نہ رکھتے ہوئے بھی دین کی حفاظت کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے۔ کوئی ایک حدیث ہو اور حضرت علی سے متعلق بھی تو اس پہ بہت غور کرنا چاہیے کہ کیوں ہوا، یہ کیوں ارشاد فرمایا یا یہ عمل کیوں انجام دیا، تو آپ کو اس میں بہت گہرائیاں نظر آئیں گی کہ یہ یوں ہی نہیں۔ ہم لوگ عموماً تمام خطبہ سلونی سلونی کی حدیث پڑھتے رہتے ہیں، اور یہی تاثر ہوتا ہے کہ مولا کے پاس علم بہت تھا تو آپ علم کا اظہار کر رہے تھے۔ یہ صرف اظہار علم نہیں ہے، علی نے تو اپنے علم کا اظہار کیا ہی نہیں۔ اگر علم کا اظہار علی کرتے تو زمین تا آسمان علم کے دفتر جمع ہو جاتے۔ اور اسی مقام پر مقام فضیلت میں اس زاویے سے جملہ کہہ رہا ہوں، اسے دوسرے زاویے سے نہ سوچئے گا۔ مولا امیر المومنین علیہ السلام کے تھوڑے سے خطبات جمع کیے ہیں، وہ بھی پورے نہیں۔ کس نے؟ جناب شریف رضی نے، جو نہج البلاغہ کی شکل میں ہیں۔ اچھا، بہت سے حضرات اس کتاب شریف اور اس کتاب نفیس کا نام جانتے ہیں اور اس کا احترام کرتے ہیں، مگر کھول کے تو پڑھ نہیں پاتے، اور پھر اس پر مناظرے کا موضوع بنا لیتے ہیں۔ ایک فریق کہتا ہے کہ یہ مولا کے کلام کا مجموعہ ہے، ایک فریق کہتا ہے یہ مولا کے کلام کا مجموعہ نہیں ہے، وغیرہ وغیرہ، اس طرح کی بحثیں چلتی رہتی ہیں۔ میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ نہج البلاغہ جو ایک جلدی آپ کے سامنے ہے، اس کا نام نہج البلاغہ اس لیے ہے کہ علامہ رضی نے، شریف رضی نے اس کو ادبی نقطہ نظر سے ایک انتخاب مرتب کیا ہے، اور ایک انتخاب مرتب کیا ہے۔ یعنی اگر 10 صفحے کا کوئی خطبہ تھا تو اس میں سے 1 صفحہ، 2 صفحے کا کوئی خطبہ تھا تو اس میں سے 2 سطریں، اس طرح سے آپ نے انتخاب جمع کیا ہے۔ اگر یہ بات پیش نظر ہو تو اس فقیر کا یہ جملہ یاد رکھیے گا، نہج البلاغہ کشکول رضی کا نام ہے، ظرف علم علی کا نام نہیں ہے۔ یہ نہیں ہے کہ علی ابن ابی طالب کا سارا علم اسی کتاب میں ہے۔ علی ابن ابی طالب کا سارا علم، اس کا اندازہ کرنا ہو تو قرآنی میں دیکھیے گا کہ اللہ نے فرمایا وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ۔ صلوات پڑھ دیجئے محمد وآلہ۔ علم علی کی تو تھا کوئی نہیں لگا سکتا، علم علی کا تو اندازہ کوئی نہیں کر سکتا۔